بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب شرح العقائد کے تیسرے سبق کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور آج سے ہی باقاعدہ ہماری کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کتاب کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ، والصلاة علی نبیہ محمد المؤید بساطع حججہ وواضح بیناتہ، وعلى آلہ واصحابہ ہداة طریق الحق وحماتہ۔ ابھی ہم اس کے ترجمہ کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ المتوحد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو یکتا ہے اپنی ذات جلیلہ میں اور صفات کمالیہ میں، المتقدس جو کہ پاک ہے، عظمت و کبریائی کی صفات میں کوتاہی اور اس کی علامات کی آمیزش سے، والصلاۃ علی نبیہ، اور رحمت کاملہ نازل ہو اس اللہ تعالیٰ کے نبی پر جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، المؤیدی جن کی تائید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے روشن دلائل اور اس کی کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر رحمت کاملہ نازل ہو جو راہ حق کے رہنما ہیں اور اس کے مددگار ہیں۔ اب ہم اس عبارت میں پہلی لائن میں موجود پہلا لفظ الحمد، اس کی طرف کچھ توجہ کرتے ہیں۔ حمد کے 4 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 حامد، نمبر 2 محمود، نمبر 3 محمود علیہ، اور نمبر 4 محمود بہ۔ حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جائے، محمود علیہ جس وصف پر تعریف کی جائے، یعنی جو حامد کو حمد کرنے پر ابھارنے والی چیز ہے وہ محمود علیہ ہے، اور حامد جن الفاظ و تعبیرات سے حمد ادا کرتا ہے وہ محمود بہ ہے۔ یہ حمد کے بارے میں 4 باتیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ المتوحد، تو متوحد باب تفاعل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کی خاصیت تکلف، سیرورت اور طلب 3 ہیں، اور یہاں تینوں خاصیتیں تعویل کے ساتھ درست ہو سکتی ہیں، یعنی ہم تینوں خاصیتوں کو سامنے رکھ کر اس عبارت کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ طلب کے معنی کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کی ذات وحدت کو مقتضی ہے، یعنی وحدت کو چاہتی ہے، وحدت کا تقاضا کرتی ہے، اور تکلف کی صورت میں اس کو کمال فی الوحدت سے مجاز کہا جائے گا۔ اس وقت معنی یہ بنیں گے کہ وہ وحدت کاملہ کے ساتھ متصف ہے۔ اور تیسری سیرورت، تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ وحدت ذاتیہ کے ساتھ متصف ہے، یعنی اس کی ذات وحدت کو چاہتی ہے، لیکن اس اتصاف میں یعنی اس کیفیت کے ساتھ متصف ہونے میں
کسی کی کاریگری کا کوئی دخل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات خود بخود ہی ایسی ہے، یہی سیرورت کا مطلب ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جلال۔ جلال بمعنی عظمت استعمال ہوتا ہے۔ جلال اس ہیئت کو بھی کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے باعث خوف ہو۔ اب جلال کے بارے میں دو باتیں اور بھی ہیں۔ ایک، یہ جلال مصدر ہے، اس میں اب دو احتمال ہیں کہ اس کو معنی مصدری میں استعمال کیا جائے تو اس صورت میں اس کی اضافت ذات کی طرف اضافت لامیہ ہوگی، یہ اس کا ایک استعمال ہے، یا پھر یہ اس کو اسم فاعل کے معنی میں لیا جائے۔ اس وقت جلال کی اضافت ذات اور کمال کی طرف اضافت الصفت الی الموصوف کی قبیل سے بنے گی، یعنی صفت کی اضافت موصوف کی طرف۔ اس وقت تقدیری عبارت اس طرح بنے گی: الحمد للہ المتوحد بذاتہ الجلیلۃ وصفاتہ الکاملۃ۔ اب صفاتہ الکاملہ اور جلال ذات سے مراد یا تو صفات قہریہ ہیں یا سلبیہ ہیں، جیسے ملک، قادر، مقتدر، یہ صفات قہریہ میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہیں، جوہر نہیں ہیں، عرض نہیں ہیں، یہ صفات سلبیہ ہیں۔ اور کمال صفات سے یا تو صفات لطیفہ مراد ہیں یا صفات ثبوتیہ۔ اب صفات لطیفہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے الرحمن اور الرحیم۔ اور صفات ثبوتیہ یہ صفات سلبیہ کی ضد ہیں، اور انہی صفات ثبوتیہ کو صفات ذاتیہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ صفات ذاتیہ 7 یا 8، یعنی اس میں ماتریدیہ اور اشاعرہ کی آراء میں فرق ہے، تو یہ 8 چیزیں صفات ذاتیہ میں شمار کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 قدرت، نمبر 3 علم، نمبر 4 سمع، نمبر 5 بصر، نمبر 6 کلام، نمبر 7 ارادہ، اور نمبر 8 تکوین۔ لفظ صفات کے اندر ہی ایک سوال چھوٹا سا ہو سکتا ہے کہ وصف اور صفت میں کیا فرق ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں مصدر ہیں، وصف اور صفت دونوں مصدر ہیں، دونوں کے اندر ترادف پایا جاتا ہے، دونوں ہم معنی ہیں۔ البتہ متکلمین نے تھوڑا سا فرق کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قائم بالوصف ہو اس کو وصف کہتے ہیں، اور جو قائم بالموصوف ہو اس کو صفت کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ ممدوح کی ذات میں جو خصائل حمیدہ موجود ہیں وہ صفت ہے، اور مدح کرنے والا جب ان کی اپنے کلمات میں تعبیر کرتا ہے تو ان کلمات کو وصف کہتے ہیں، اور قائم بالوصف سے یہی مراد ہے۔ اس کے بعد ہماری عبارت میں لفظ ہے المتقدس، تو جس طرح المتوحد تھا اسی طرح المتقدس ہے، اور اس متقدس میں بھی وہی تینوں معنی، تینوں احتمالات ہو سکتے ہیں جو المتوحد کے اندر تھے۔ قدس کا لفظی معنی پاک یا پاکی، قدوس یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے فی نعوت، تو نعوت یہ نعتن کی جمع ہے۔ نعت اس صفت کو کہتے ہیں جو قائم بالغیر ہو اور اپنے منعوت پر حمل بالمواتات کے ساتھ اس کا حمل ہو۔ حمل بالمواتات کہتے ہیں کہ بغیر کسی واسطے کے ایک لفظ کا دوسرے پر حمل کرنا، جیسے زید متفکر است، تو اب کہ زید فکر مند ہے، اب اس متفکر کا جو زید پر حمل ہے یہ بغیر کسی واسطے کے ہے، تو حمل بالمواتات
تو نعت اور صفت کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ جو نعت ہے اس میں حمل علی المنعوت ضروری ہے، کہ نعت اپنے منعوت کے ساتھ حمل بالمواتات کے طور پہ جڑی ہوئی ہو، یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو، جبکہ دوسری یعنی صفت کے اندر یہ شرط نہیں ہے، لہٰذا ہر نعت صفت ہوگی اور ہر صفت نعت نہیں بنے گی۔ اس کے بعد ہم دوسری لائن میں آتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے الجبروت۔ جبروت مبالغہ کا صیغہ ہے، جیسے ملکوت، عظموت۔ تو عظموت عظمت رفیع کے معنی میں ہیں، جبروت اور عظموت دونوں ہم معنی ہیں۔ متکلمین اس کی تشریح کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ جبروت سے مراد صفات ہیں، جبروت سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جیسے لاہوت سے مراد ذات باری تعالیٰ ہوتی ہے۔ تو جبروت اور لاہوت میں جبروت سے مراد صفات اور لاہوت سے مراد ذات۔ اس کے بعد لفظ ہے شوائب۔ شوائب شائبتن کی جمع ہے، شوبن سے مشتق ہے، جس کے معنی ملنے کے ہیں، یعنی مکس ہو جانا۔ تو ادناس اور گندگیاں ان پر بھی شوائب کا اطلاق ہوتا ہے۔ نقص کوتاہی کے معنی میں آتا ہے، یعنی کمال کی ضد، جو کمال کی ضد ہے اس سے نقص سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری لائن کا آخری لفظ ہے وسیماتی ہی۔ تو یہ سمات سمت ان کی جمع ہے، جو اصل میں دسمن تھا اور قاعدہ مذکورہ کے مطابق سمتن ہو گیا، اور سمات کے معنی علامات کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ جو نقص ہیں اس کی آمیزش کی ملاوٹ سے اور ان کی نشانیوں سے بھی پاک ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری لائن کا پہلا لفظ والصلاۃ علی نبیہ، اور رحمت کاملہ نازل ہو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس کے بارے میں شراح یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا فرما کر اپنی عبادت کا مکلف بنایا، اور جو احکامات تھے ان کا ادا کرنا کیسے ہو، تو اس کے لیے فیض الہی کا بندوں تک پہنچنا وہ ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کمال کے ساتھ متصف ہے، بندے نہایت نقصان میں ہیں، اور عوائق بدنیہ اور بشری تقاضوں کی وجہ سے اور لذات حسیہ کی وجہ سے اور شہوات جسمانیہ کی وجہ سے انسان گندگیوں میں لپٹا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نہایت اعلیٰ درجے کی ہیں۔ تو اب براہ راست بندوں کے لیے فیض الہی کو قبول کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ تو اب بندوں کے لیے اکتساب فیض ہو تو اس کے لیے کسی ایسے واسطے کی ضرورت تھی جس کا جانبین سے تعلق ہو، یعنی درجہ تجرد سے بھی کچھ تعلق ہو اور اوصاف بشریہ سے بھی تعلق ہو، تاکہ وہ مرتبہ تجرد کی وجہ سے فیض الہی کا اکتساب کر سکیں، اور دوسرے درجہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بندوں پر اس کو پہنچا سکیں۔ تو وہ واسطہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں۔ پھر انبیاء کرام میں نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے پسندیدہ طریقہ یہ طے ہوا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے تو حمد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں کتابوں میں حمد کے بعد صلاۃ کا لفظ لایا جاتا ہے۔ تو اس مفہوم کو کچھ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انوار روحانیہ کی وجہ سے عالم لاہوت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور اپنی بشریت کی وجہ سے عالم ناسوت سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے اسلاف کی عادت بن گئی کہ وہ حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب اس باب میں حنفیہ کے ہاں دو امام طحاوی اور امام کرخی کی رائے میں اختلاف ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اتحاد مجلس ہو، یعنی مجلس ایک ہی ہو،
جب بھی آپ کا تذکرہ ہو درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ فتویٰ استحباب پر ہے، یعنی مستحب ہے، لیکن اگر وہ احادیث جن میں وعید کا تذکرہ ہے اگر ان کو دیکھا جائے تو پھر امام طحاوی کا قول قابل اعتماد ہے۔ صلاۃ کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، نزول رحمت، تسبیح، استغفار، مختلف نسبتوں سے اس کے معنی وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب لفظ صلاۃ کے معنی کثیرہ ہیں تو پھر تو یہ لفظ مشترک بن گیا، اور مشترک معنی کثیرہ پر بیک وقت دلالت تو کر سکتا ہے، یعنی وہ لفظ اپنے سارے معنی پر دلالت تو کر سکتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں وہ سارے معنی مراد نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ یہ آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس میں مختلف معنی ایک ہی وقت میں مراد لیے گئے ہیں یا مراد ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ لفظ صلاۃ در حقیقت مشترک نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ایک مفہوم کلی کے متعدد افراد ہیں۔ پھر ان متعدد افراد یعنی انزال رحمت، استغفار اور طلب رحمت وغیرہ ان کو مراد لیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ سوال وارد نہیں ہوگا۔ ہمارے سبق نمبر 3 کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔